امیہ بن خلف مکہ کے سرداروں میں سے ایک اہم سردار تھا جو کفر اور شرک کا بہت بڑا پیشوا اور اسلام و مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا۔ ایک دن اسے معلوم ہوا کہ اس کے کسی غلام نے بتوں کی پوجا سے انکار کر دیا ہے اور کسی اور کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ اس نے فوراً غلام کو بلا کر پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم نے کوئی اور معبود بنا لیا ہے، سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ غلام نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی۔ یہ سن کر امیہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا، محمد کے خدا کی پرستش کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ تم ہمارے مقدس بتوں کے دشمن بن گئے ہو۔ سیدھی راہ پر آ جاؤ ورنہ ذلت کے ساتھ مارے جاؤ گے۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ تم بتوں کی پوجا کرنے والے کے غلام رہ کر محمد کے خدا کی پرستش کرو۔ اس غلام نے بے دھڑک جواب دیا، میرے جسم پر تو تمہارا زور چل سکتا ہے، لیکن میں اپنا دل اور اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس ہیں کہ خدا کے پاس رکھ چکا ہوں۔ اب اللہ کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے اور تمہارے خود ساختہ بتوں کو پوجنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر امیہ بن خلف دیوانہ ہو گیا۔ اس نے کڑک کر کہا، تو پھر اپنی بے دینی کا مزہ چک، دیکھوں گا محمد اور اس کا خدا تجھے کیسے بچاتے ہیں۔ پھر اس نے غلام پر ظلم و ستم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مکہ کی زمین گرمی کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ امیہ اسے دوپہر کی تپتی دھوپ میں ننگی زمین پر لٹا دیتا، اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تاکہ وہ کروٹ نہ لے سکے، اور کہتا، محمد کے دین سے باز آ جاؤ۔ لیکن اس غلام کے منہ سے صرف عہد کے سوا کچھ نہ نکلتا۔ امیہ کا غصہ بڑھتا گیا اور وہ ظلم بڑھاتا گیا۔ ایک مرتبہ اس نے غلام کو بھوکا پیاسا رکھ کر پورا ایک دن اور ایک رات تپتی ریت پر لٹا دیا، مگر اس کے عقیدے میں ذرا برابر فرق نہ آیا۔ آخرکار امیہ نے مکہ کے بدماش لڑکوں کو بلایا اور کہا، اسے اتنی اذیت دو کہ یہ محمد اور اس کے خدا کا نام لینا بھول جائے۔ وہ لڑکے اس بے بس غلام کو لوہے کی چادریں پہنا کر تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیتے، بڑے طریقے سے مارتے پیٹتے، مگر غلام کی زبان سے پھر بھی عہد ہی نکلتا۔ اسلام کی راہ میں یہ بے پناہ ہے۔ اذیتیں سہنے والے کوئی اور نہیں بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہی مظالم کے دوران ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے امیہ سے فرمایا، اے امیہ، اس بے کس اور مظلوم پر اتنے ظلم نہ کر، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ تو صرف ایک خدا کی عبادت کرتا ہے، اگر تو اس پر احسان کرے تو یہ احسان آخرت میں تیرے کام آئے گا۔ امیہ نے حقارت سے جواب دیا، میں تمہاری خیالی آخرت کو نہیں مانتا، جو میرے دل میں آئے گا وہی کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افسردہ ہوئے، مگر پھر بھی اسے سمجھایا، اس مظلوم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا تیری شان کے لائق نہیں ہے۔ امیہ تنگ آ کر بولا، اگر تمہیں اس کی اتنی فکر ہے تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ تعالی عنہ فوراً راضی ہو گئے اور کہا، بولو کیا دام لوگے؟ امیہ نے کہا، تمہارے پاس ایک غلام فسطاط رومی ہے، وہ مجھے دے دو اور اس غلام کو لے جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً راضی ہو گئے، حالانکہ امیہ سمجھتا تھا کہ فسطاط قیمتی غلام ہے اور ابو بکر اسے نہیں دیں گے۔ اس پر امیہ نے مزید 40 اوقیہ چاندی کا تقاضا کیا، جسے حضرت ابو بکر نے بخوشی ادا کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کئی سال غلامی میں گزارے، لیکن چونکہ وہ نیک اور پاک دل کے مالک تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید ایک اللہ کی دعوت دی تو انہوں نے ترنت اسے قبول کر لیا اور سابقون الاولون یعنی سب سے پہلے اسلام اپنانے والوں میں شامل ہو گئے۔ رہائی کے بعد وہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں حاضر رہتے اور ان کے ہر حکم کی تمل وہ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام جنگوں میں شریک رہے۔ لیکن اسلام کے لیے ان کی سب سے بڑی سیوا اور سب سے بڑی سوبھاگیہ یہ تھا کہ وہ اسلام کے پہلے مؤذن اذان دینے والے تھے۔ ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی بنائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان دینے کا حکم دیا۔ ان کی آواز بہت ہی پیاری اور پربھاوشالی تھی، جس میں ایسا اثر تھا کہ لوگ اذان سنتے ہی اپنے سارے کام چھوڑ کر مسجد کی اور دوڑ پڑتے تھے۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو کعبہ کو بتوں سے صاف کرنے کے بعد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو۔ یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محبت اور عقیدت کے ساتھ جاری رہا، لیکن جب 11ویں ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت بلال پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ مدینہ میں رہنا ان کے لیے بے حد مشکل ہو گیا، کیونکہ ہر جگہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستانے لگتی تھی۔ ایک دن حضرت بلال نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ؟ یہ خواب دیکھ کر حضرت بلال بے چین ہو گئے اور فوراً مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی اور اتنے درد سے روئے کہ وہاں موجود سبھی لوگ بھی رو پڑے۔ اس سمے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے۔ حضرت بلال نے انہیں سینے سے لگایا اور بہت پیار کیا۔ انہوں نے حضرت بلال سے فجر کی اذان دینے کی فرمائش کی، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ اگلے دن جب اذان دی گئی تو لوگوں کو نبی کے دور کی یاد تازہ ہو گئی۔ لوگ اس قدر روتے ہوئے مسجد کی اور چل پڑے کہ ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا مزار دمشق شام میں ہے۔ آپ کو دربار رسالت نبی کے دربار میں خاص مقام حاصل تھا۔ آئیے ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کچھ خوبیوں سے نوازے۔ آمین۔